اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم ایک بہت ہی پیاری صورت، ساری صورتیں بہت پیاری ہیں لیکن کچھ کو ہم زیادہ مرتبہ ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ایسی صورت جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہمارے آقا دو جہان سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و ازواجہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیمہ نے ہمیں بتایا کہ ہم ہر جمعے کو اس کو پڑھیں تو اس کی برکت اگلے جمعے تک رہتی ہے۔ تو الحمدللہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سورہ کہف کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ الحمدللہ۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 سبحان الذی میں موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 18 ہے۔ سورۃ الکہف ہے پہ جزم ہے۔ اس میں 110 آیات مبارکہ اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ سورت منزل یا عمارت، 23 صیغہ مونث، سورت مونث ہوتی ہے۔ اسم خاص، کہف غار، کسی پہاڑ کے اندر جو غار ہوتا ہے، تو یہ کسی خاص غار کا ذکر ہے، اس پہ اس سورت کا نام ہے۔ قصے تو اس میں زیادہ ہیں الحمدللہ، بہت پیاری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اسم کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے الرحمن الرحیم، یعنی شروع نام سے اللہ تعالیٰ کے جو نہایت مہربان اور خوب رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد اسم خاص، حمد یا تعریف کرنا، تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے۔ الذی کون اللہ؟ جو انزلہ، نزلہ ہوتا ہے نازل ہونا، انزلہ ہوتا ہے نازل کرنا، جس نے کہ نازل کیا، نازل فرمایا، علی پر، عبدہ عبد ہوتا ہے، عبدہ عبادت یا بندگی کرنا، اس سے پھر دوسرا مصدر نکلتا ہے عبد، یعنی کہ بندہ یا عبد یا بندہ، اللہ کا بندہ، عبد ہی بندے اس کے پر، جس نے نازل فرمایا بندے اس کے پر الکتاب۔ الاسم خاص، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے چمڑے کے یا کسی ایسی چیز کے، بیسیکلی چمڑے کے 2 ٹکڑوں کو آپس میں سی دینے کو کتبہ کہتے تھے عرب، تو اس سے لفظ کتابت کرنا اور کتاب بھی نکلا۔ نازل فرمائی کتاب، ولم یجعل، و اور لم نہیں، یجعل یا وہ، جعل بنانا یا کرنا، تو نہیں بنایا اس نے یا نہیں رکھ چھوڑا اس نے، لہو لیے وہ، اس میں اس کے لیے، عوجا اس کے لیے کوئی عوجہ ہوتا ہے اوج یا ٹیڑھا پن ہونا، جس طرح کجی کرنا، اڑنا، تو اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ قیمن قائم یا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، تو قیمن کا مطلب ہو گیا قائم۔ قیمن لینذر باسا شدیدا من لدنہ، قیمن قائم کیا، قائم کھڑا، لینذر تاکہ، یا وہ، نظرہ تنبیہ یا خبردار ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا گیا، کیونکہ انہوں نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہم اپنے لیے نقصان کرنے والی چیز سے بچ جائیں۔ انہوں نے ہمیں ڈرایا نہیں، وہ تنبیہ کرتے تھے کہ بچ جاؤ، لو اینڈ بی ہولڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کتاب کی بات ہو رہی ہے تاکہ وہ تنبیہ کرے۔ باسا ہوتا ہے برا یا ناگوار ہونا، تو یہی جنگ اور لڑائی کے لیے بھی قرآن کریم میں لفظ آیا ہے، اور عذاب کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تنبیہ کرے۔ باسن شدیدن، شدہ ہوتا ہے شدت یا شدید ہونا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے شداد تھا، جس کی کہ جنت کا قصہ ہے جو حضرت حود علیہ السلام کے دور میں تھا، تو وہ بھی شدت والا تھا، اس کا نام شداد تھا۔ لینذر باسن شدیدن، تاکہ وہ تنبیہ کرے عذاب شدید سے، من لدنہ، من سے، لدن جناب سے، اور ہو اس کی، جناب سے، اپنی جناب سے، کس کی جناب سے؟ رب تعالیٰ کی جناب سے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ وَيُبَشِّرُ، و اور، یا وہ، بشرا، بشر کہتے ہیں انسان کی کھال کی
اوپر کی سطح کو، اور انسان کی کھال کی باطنی سطح کو ادمہ کہتے ہیں. ادمہ سے ہی لفظ پھر آدم علیہ السلام نکلا. اور بشرہ سے بشر ہم کہتے ہیں بندہ بشر، لیکن پھر اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بشارت یا خوشخبری ہونا، جس سے کہ لفظ بشرا ہے بشارت لانے والی، خوشخبری، اور مبشر بشارت والا، خوشخبری والا. یبشر، اور وہ بشارت یا خوشخبری عطا فرمائے المؤمنین، مومنین کو، ایمان والوں کو. صیغہ جمع ہے المؤمنین الذین، جو یعملون. اب دیکھیں یعلمون جو علم رکھتے ہیں، یعملون جو عمل کرتے ہیں. ہمیں جب مادہ کی سمجھ آئے گی تو ہمیں عربی بہت آسانی سے سمجھ آنا شروع ہوگی، پڑھتے ہوئے بھی اور قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے بھی. الذین یعملون، الذین جو لوگ، وہ عمل کرنا، جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ صیغہ غائب، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں. الصالحات، الاسم خاص، صلاح صلاح یا اصلاح ہونا، مونس جمع. تو الصالحات صالح عمل کرتے ہیں، یعنی کہ جو عمل ہے وہ مونس جمع ہے، جو صالح عمل ہے. انا بے شک، لہم بے شک ان کے لیے ہے، لیے ان کے، اجرا، اجر ہوتا ہے بدلہ. ہم تو اجر صرف اچھے کو سمجھتے ہیں، اجر بیسکلی بدلہ ہوتا ہے، اچھا یا برا جو بھی ملے بدلہ وہ اجر ہوتا ہے. اجرن حسنا، اچھا اجر ہے ان کے لیے. حسنا، حسن یا احسن ہونا، اچھا ہونا، تو ان کے لیے اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا، ٹھیک ہے جی. اب مکسا ایک نیا لفظ آیا، ٹھہرنا. ماکثین ٹھہرتے ہیں وہ، صیغہ جمع میں، فیہ میں، وہ اس میں ٹھہرتے ہیں. ابدا، ابدن یا ہمیشہ، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ تنبیہ کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، قالو صیغہ جمع، جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اخذ کیا، لیا، پکڑا، اخذ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولد. ولدہ کا ہوتا ہے مطلب جننا یا جنم دینا، خلق کا ہوتا ہے تخلیق کرنا، وہ مختلف ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ولد کسی چیز کو نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو یہ دی، کیا کہتے ہیں، ایبلٹی دی، یہ کیپیبلٹی دی کہ وہ ولد کرے چیزوں کو، وہ جنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود نہیں جنا. تو انہوں نے اب کیا کریں گے، اور وہ تنبیہ فرمائے ان کو جنہوں نے کہا، اخذ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ما نہیں، لہم لیے ان کے، نہیں ان کے لیے، یعنی کہ ان کو نہیں ہے، بہ کا اس، من علم، علم میں سے کچھ بھی، ان کو اس میں سے اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے، جو یہ خدا جو نعوذ باللہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولاد جننے کے بارے میں. ولا لآبائہم، ولا اور نہ، لا لیے، ابا و ابو باپ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو آبا اس کی جمع ہوگی، ہم ان کے، اور نہ ہی باپوں کے ان کے. تو باپوں کیا ہوتا ہے، باپ تو ایک ہوتا ہے، لیکن باپ کا باپ، چچا، یہ سارے باپ دادا جو لفظ ہے وہ آبائہم، ابو کی جمع ہو گئی. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، افواہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. کبرت، کبرہ، کبر یا بڑا ہونا، تو وہ صیغہ مونس، ٹھیک ہے. کلمہ تو مونس، کلمہ، کلمہ ہم بھی کہتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ. کلمہ ہوتا ہے کوئی کلام کی ہوئی بات، تو جو کہ صیغہ مونس ہے. تو بڑی ہے کلام کی ہوئی بات، تو اردو میں کلمہ چونکہ مذکر ہے تو ہم نے لکھا ہے بڑا ہے کلمہ، اور وہ عربی میں کہتے ہیں جیسے کہ بڑی ہے کلمہ، کبورت بڑی ہے، لیکن ہمارے کلمہ مذکر ہے، بڑا ہے کلمہ. کون سا کلمہ، تخرجو، اب یہاں پہ تے وہ مونس، یہ وہ مونس واحد یا تثنیہ کے لیے آ گیا. تو کلمہ جو خارج ہوتی ہے، یعنی اگر ہم عربی کے لحاظ سے دیکھیں اور اردو کے لحاظ سے، جو خارج ہوتا ہے من سے افواہہم، فواہ ہوتا ہے منہ، تو افواہ سے ہم یعنی کہ منہ سے نکلی ہوئی چیز. تو منہ سے کیا چیز نکلتی ہے، منہ سے بات نکلتی ہے، تو یہ منہ سے نکلی بات یعنی کہ افواہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں ہم استعمال کر رہے ہیں. امدا، ٹھیک ہے جی، امدن ایک مدت تک. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، کہ بڑا ہے کلمہ جو خارج ہوتا ہے افواہ سے ان کے، یعنی کہ منہوں سے ان کے. ان یقولون الا کذبا، ان نہیں، ٹھیک ہے، ان کا اگر بھی ہے مطلب، لیکن ان کا نہیں بھی ہے. ان یقولون، ان نہیں وہ قول کہتے، نہیں وہ لوگ کہتے، الا سوائے،
کذبہ کذب یا جھوٹ بولنا، تو نہیں وہ کہتے سوائے جھوٹ کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس کا اردو میں نارمل ترجمہ کریں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن اس کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے نہیں انہوں نے کہا سوائے جھوٹ کے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پس لعل شاید کا تم، شاید تم بخا ہوتا ہے غم سے ہلاک ہو جانا، غم سے ہلاک، تو باخی ہوتا ہے ہلاک کرنے والا یا ہلاک کر دو گے، نفس کا نفس یا جان کا تمہاری نفس اپنے کو، شاید کہ تم ہلاک کرنے والے ہو نفس اپنے کو، علی آثارہم، علی پر اثر ہونا، ہم ان کے آثار پر، کیا ان کے آثار کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا بہذا، ان اگر، اب دیکھیں اوپر ان تھا نہیں اور یہاں پہ ان ہے اگر نہیں یؤمنو یا وہ ایمان لائے، اگر نہیں وہ ایمان لائے بہذا پر اس کے، یا ساتھ اس کے یا اس پر، اگر وہ نہیں ایمان لائے اس پر، الحدیثی اسفا، الاسم خاص، حدثہ ہوتا ہے حدیث یا بات کہنا، حدیث کلام کو، اسف ہوتا ہے افسوس یا غم ہونا، تو حدیث پہ افسوس یا غم کے۔ اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اِنَّ بے شک ہم، جعلنا بنایا ہم نے، ما جو بنایا ہم نے اس کو جو، علی الارض زمین پر ہے، زینتا زیانہ ہوتا ہے زینت ہونا، تے صیغہ مونث، تو وہ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، زمین پر ہے زینت، لہا لا لیے، ہا اس مونث کے، مونث زینت اس کے لیے، لا تاکہ نہ ہم بلا یا مبتلا ہونا، جو بلا لازم کہتے ہیں اسی سے بلا واسا نکلا ہے، تو مبتلا ہونا بیسکلی کسی چیز میں آزمائے جانا، تاکہ ہم مبتلا فرمائیں ان کو، یعنی کہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم ایہ کون، ہم ان کے، کون ہیں ان میں سے، احسن عملا، حسن یا احسن ہونا، اور ادھر جو الف ہے وہ اسم تفضیل کا ہے، احسن زیادہ اچھا ہونا، عمل میں، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّ اور بے شک ہم، لا البتہ، جعل بنانا صیغہ جمع، بے شک ہم بنانے والے ہیں، ما جو، علیہا علا پر، ہا اس مونث جو ہے اس پر، اس کے کون ہے صیغہ مونث، زمین پر جو ہے اس پہ، صعیدن جروزا، سعادہ میدان، جرزا بنجر یا چٹیل ہونا، میدان چٹیل۔ اب ہم شروع سے پڑھتے ہیں اکٹھا اور ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں کتنا زیادہ پہلے سے عربی سمجھ آ ہی رہی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام حمد یا تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نازل فرمایا بندے اپنے پر، عبد اپنے پر، الکتاب کتاب کو، اور نہیں اس نے رکھا اس میں، بنایا اس میں کوئی اوج یا ٹیڑھا پن، قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، قائم کھڑا ہے تاکہ وہ تنبیہ خبردار کرے عذاب شدید سے، ٹھیک ہے، ناگوار چیز سے، جو شدید ناگوار ہے، تو عذاب سے، عذاب شدید سے، من جانب اپنے، جناب اپنی میں سے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ بشارت عطا فرمائے مومنین کو جو عمل کرتے ہیں صالحات اچھے، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے ہے اجر احسن، یعنی کہ بدلہ اچھا، ماکثین فیہا ابدا، وہ ٹھہرنے والے ہیں اس میں، ابداً یعنی ہمیشہ ہمیشہ، وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ تنبیہ خبردار کرے ان کو جنہوں نے کہا اخذ فرما لی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں ہے ان کے لیے اس میں سے کوئی علم اور نہ ہی باپ داداؤں کو ان کے، کبرت کلمتاً تخرج من افواہہم،
بہت بڑا ہے کلمہ جو خارج ہوتا ہے افواہ سے، یعنی کہ نکلتا ہے منہوں سے ان کے. ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے سوائے کذب کے، جھوٹ کے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، پس شاید کہ تم ہلاک کرنے والے ہو نفس اپنے کو، آثار ان کے پر، یعنی کہ بوجہ ان کے، اگر نہ وہ ایمان لائیں اس پر، اس حدیث یا کلام کے افسوس کرتے، یعنی غم کے مارے کہ آپ اتنا غم کریں گے کہ غم کی وجہ سے خود کو ہلاک ہی نہ کر لیجیے گا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین پر ہے زینت اس کے لیے، تاکہ ہم مبتلا فرمائیں کون کون ہیں ان میں سے احسن عمل میں اچھے کام کرنے والے. ٹھیک ہے، زمین میں زینتیں دے دیں تاکہ دیکھیں کہ زمین کی زینت پہ کون زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں اس کو جو ہے اس پر، کس پر، اس زمین پر، میدان چٹیل، کہ جس زمین کی جو زینت ہے وہ پھر میدان چٹیل بننے والا ہے. اس سے آگے انشاءاللہ اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوگا، ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ دے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.